بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صدقۃ الغنم، بکریوں کے صدقہ کا باب۔ غنم جو ہے یہ غنیمت ان سے مشتق ہے۔ سمیت بھی لأنه ليس الآلة الدفاع فكانت غنیمت لكل طالب۔ ان کو غنم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دفاع کا آلہ ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوتا، تو یہ ہر ایک کے لیے غنیمت ہوتے ہیں، جس کو مل جائے تو وہ پکڑ کے لے جاتا ہے۔ باقی جو اونٹ شوٹ جو ہے لیس فی اقل من 40 شاۃ صدقۃ، 40 سے کم بکریوں میں صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 بکریوں سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ شاۃن کا جو لفظ ہے یہ بھیڑوں پر بھی بولا جاتا ہے، بھیڑ پر، بکری پر بولا جاتا ہے، یہ بھی اس میں جنس ہے۔ اور اس میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حاشیہ نمبر 4 پر یہ اسم جنس یاکا والقلیل والکثیر والذکر والانثی، غنم جو ہے نا یہ لفظ بھی مذکر، مؤنث، تھوڑے اور زیادہ سب پر بولا جاتا ہے۔ لیس فی اقل فی من 40 شاۃ صدقۃ، 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فاذا كانت 40 شاۃ صائمۃ وحال علی الحول ففیہا شاۃ الی 120، جب بکریاں ہو جائیں 40 اور وہ صائمہ ہوں اور ایک سال مالک کے پاس رہیں، بندے کے پاس ایک سال ان پر گزر جائے، تو ففیہا شاۃ، 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ صائمہ تھیں، ایک سال رہیں تو کیا لازم ہوگا؟ ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ الی 120، اور ایک بکری ہی رہے گی 120 تک۔ 120 ہو جائیں پھر بھی ایک ہی بکری ہے، یعنی 70 80 90 100 ہو جائیں ایک ہی بکری ہے۔ فاذا زادت واحدۃ ففیہا شاۃان الی 200، جب ایک بکری زیادہ ہو گئی یعنی 121 ہو گئی ہیں تو اب شاطان الی 200، 2 بکریاں لازم ہیں، اور یہ کب تک ہیں؟ 200 تک۔ 200 ہو جائیں تو پھر بھی 2 بکریاں ہی ہیں۔ فاذا زادت واحدۃ ففیہا 3 شاۃ، جب ایک زیادہ ہوگی 201 ہو جائیں گی تو ان میں 3 بکریاں لازم ہیں۔ فاذا بلغت 400، جب یہ ہو جائیں 400، کہاں سے؟ 201 سے لے کر 400 تک، تو 400 سے ایک 399 تک تو 3 بکریاں، 400 پوری ہو جائیں تو 4 بکریاں۔ ففی ثم فی کل 100 شاۃ، پھر 400 کے بعد 400 پہ کیا تھی؟ 4 بکریاں، پھر اس کے بعد 100 ہوتی جائیں تو بڑھتی جائیں تو ہر 100 پر ایک ایک بکری، 500 ہو جائیں تو 5 بکریاں، 600 ہو جائیں 6 بکریاں، اس طرح سے۔ ترجمہ ان کا دیکھ لیں، نہیں ہے 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ، جب ہو جائے بکریاں 40، اس حال میں کہ صائمہ ہوں، اس حال میں کہ گزر جائے ان پر ایک سال، پس ان میں ویسے لفظی معنی گھوم جائے، پھر جائے ان پر ایک سال، پس ان میں ایک بکری ہے 120 تک، جب زیادہ ہو جائے ایک تو پس ان میں 2 بکریاں ہیں 200 تک، جب زیادہ ہو جائے ایک اور تو ان میں 3 بکریاں ہیں، جب پہنچ جائے 400 کو تو ان میں 4 بکریاں ہیں، پھر ہر 100 میں ایک بکری ہے۔ والضأن والماعز سواء، بھیڑ اور بکری یہ برابر ہیں، یعنی بھیڑوں اور بکریوں کی زکوٰۃ ایک جیسی ہوگی، برابر ہوگی۔ یوخذ سنی فی زکاتھا، ان کی زکوٰۃ میں سنیج جو کہ سال کا ہو جائے وہ زکوٰۃ میں لیا جاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ میں اب جانور لیا کتنا جائے گا، تو امام اعظم کے نزدیک یہ ولا یؤخذ الجزء من الدأن الا، اور فی روایت الحسن ابی حنیفہ حاشیہ نمبر 7 پر کہ بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا۔ ایک روایت امام اعظم سے یہ ہے، سنی وہ ہوتا ہے ما لو تحت لہو سنۃ، ما تمت لہو سنۃ، جس کا 1 سال پورا ہو جائے اس کو سنی کہتے ہیں۔ اور جز وہ ہوتا ہے جس پر سال کا اکثر وقت گزر جائے، یعنی کہ 6 7 8 مہینے کو اسے جزا بولتے ہیں۔ اور امام اعظم وهو قول ما انه يؤخذ الجزء لقوله صلی اللہ علیہ وسلم انما حقنا الجزعۃ والسنی، تو صاحبین نے یہ فرمایا کہ جزا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا حق جزا ہے، یعنی کہ
وہ جس کا 6 ماہ یا 7 ماہ کا جو ہے وہ ہم زکوٰۃ میں لے سکتے ہیں. باب زکوٰۃ الخیل، خیل کی جمع گھوڑوں کی زکوٰۃ کا باب. اذا كانت الخيال صائمة ذكورا واناثا وحال علي الحول فصاحبها بالخيار ان شاء عن كل فرس دينار وان شاء قومها فات عن كل 100 درهم 5 دراهم. گھوڑے جب سائمہ ہوں، مذکر بھی ہوں، مؤنث بھی ہوں، اور ان پر 1 سال گزر جائے تو مالک کو اختیار ہے، اگر چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار صدقہ کرے، اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا لے، اور جب ان کی قیمت 200 درہم ہو جائے تو 5 درہم ان میں سے 200 درہم 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بتاتے ہیں. ابھی اس پہ بتاتے ہیں، درہموں کے چاندی کے اعتبار سے بتاتے ہیں. گھوڑے کیا ہوں؟ سائمہ ہوں، مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے ہوں، دونوں طرح کے ہوں تو سال گزر جائے تو مالک یا تو جب 200 دینار ہو جائے، درہم ہو جائے تو اب ان میں 5 درہم. ولیس فی ذکور یا منفردۃ زکوٰۃ عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صرف مذکر گھوڑے ہوں اور وہ اتنے ہو جائیں تو جن کی قیمت 200 درہم بنتی ہے تو ان میں پھر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، صرف مذکر گھوڑے ہوں. یہی امام ظفر نے فرمایا، اور فرمایا امام یوسف امام محمد نے لا زکوٰۃ فی الخیل، وہ کہتے ہیں گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں. لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام قال لیس علی المؤمن فی فرسہ ولا عبدہ صدقۃ. انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد عفوت لامتی من صدقۃ الخیل والرقیق، میں نے اپنی امت کے گھوڑے اور غلام کے زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے. امام اعظم کی دلیل رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد فی کل فرس صائمۃ دینار، ہر صائمہ گھوڑے میں 1 دینار ہے، یا پھر 10 دراہم. جناب ابو ہریرہ نے جو حدیث روایت کی ہے کہ گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس میں تعویل یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد غازیوں مجاہدوں کے گھوڑے ہیں، ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اور یہ جو دینار کا حساب لگایا گیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معصور ہے، ان سے بھی والتخییر بین الدینار والتقویم، یہ جو کہا گیا کہ 1 دینار صدقہ دے دیں یا ان کی قیمت لگا دیتے ہوئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی سنت رسول ہے، کیونکہ وہ نائب رسول ہیں. حضور نے خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے عمل کرنا ہے کس پر؟ میری سنت پر اور میرے خلفائے راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنا. تو صاحبین نے فرمایا کہ نہیں ہے زکوٰۃ گھوڑوں میں. ولا شیء فی البغال والحمیر الا تکون للتجارت، خچروں اور گدھوں میں کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہوں. کسی بندے نے فارم بنایا ہوا گدھوں کا، کھوتوں کا فارم، تو وہ یا خچروں کا فارم جو ہے انہیں بیچتا ہے مال تجارت کے طور پہ رکھے ہوئے، تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. کیوں؟ لقولی علیہ السلام لیس فی الکساۃ صدقۃ، حضور نے فرمایا کسا میں صدقہ نہیں. کسا کسے کہتے ہیں؟ الحمیر، گدھے کو. گدھے کا ایک اور نام ہے کساتن. ان کا ایک اور نام ہم نے تفسیر الارشاد میں پڑھا تھا، ان کا وہ کیا پڑھا تھا جی، جعفر بھی نام ان کا پڑا تھا، اور کساتن بھی ان کا نام ہے. نہیں ہے کوئی چیز خچروں میں اور گدھوں میں مگر جب ہوں تجارت کے لیے. ولیس فی الفصلان والحملان والعجاجیل زکوٰۃ عند ابی حنیفہ ومحمد الا ان یکون معہما کبار. امام اعظم اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ جو فصلان کنہیں کہتے ہیں، حاشیہ میں لکھا ہے فصیل کی جمع ہے، فصیل اونٹنی کے بچے کو بولتے ہیں.
ابن مخاض ہونے سے پہلے پہلے یعنی سال کا ہونے سے پہلے پہلے جو اگر صرف یہ بچے ہوں اونٹوں کے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حملان کے کہتے ہیں ولد الشات بکری کے بچے کو، عجاجیل عجول کی جمع یہ گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ یہ صرف ان میں بڑے نہ ہوں یعنی کہ بکریاں بڑی نہ ہوں، صرف وہ بچے ہوں ان کے، اس طرح گائیاں بڑی نہ ہوں صرف ان کے بچے ہوں، اونٹ یا اونٹنیاں بڑے نہ ہوں صرف ان کے سال سے کم بچے ہوں تو ان میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ طرفین۔ اگر بڑے ہوں تو پھر ظاہر ہے ان کو ساتھ ملا کے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں تاجب فیہا واحدۃ منہا، یہ ٹوڈے اور یہ بکریوں کے بچے اور یہ اونٹوں یہ جو گائیوں کے بچے جتنے بھی ہیں نا ان میں سے ایک دے دیں ان سب کی طرف سے زکوٰۃ، جتنے مرضی ہیں ان میں سے ایک ان کی طرف سے، انہی بچوں میں سے ایک دے دیں تو وہ ان سب کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ومن واجب علیہ مسن فلم یوجد اخذ المصدق اعلی منہا ورد الفضل واخذ دون واخذ الفضل۔ جس بندے پر زکوٰۃ میں لازم تھا مسینہ ہے 2 سال کا اور اس کے پاس وہ ہے نہیں ہے تو مصدق زکوٰۃ لینے والا صدقہ لینے والا اس سے اعلیٰ جانور اس سے زیادہ قیمت کا لے لے، مثلا 3 سال والا جانور لے لے تو 3 سال والے کی جتنی قیمت زیادہ بنتی ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ بھائی 50,000 کا اس نے لینا تھا، چلو جی آج کل 2 سال کا ملتا ہے، مثلا 1,00,000 کا اس نے لینا تھا جانور، اس کے پاس 1,00,000 والا تھا ہی نہیں جس سے زکوٰۃ لے رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے پہلے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی صحابہ خلفاء کے زمانے میں، رسول اللہ اسلام کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، تو اس کے پاس وہ 2 سال کا ہے نہیں، اس کے پاس سے زیادہ عمر کا، وہ جو زیادہ عمر والا اس کی عمر بنتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے 2,00,000 مثلا بنتی ہے، اور جو سال والا تھا اس کی عمر اس کی بنتی تھی 1,00,000، اس نے وہ جو مصدق ہے اس نے وہ 2,00,000 والا جانور لے لیا اور اس کو 1,00,000 روپیہ واپس دے دیا، اسے 1,00,000 روپیہ واپس دیا اس کو کہ تیری 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ 1,00,000 روپیہ واپس کر دیا اسے۔ جس کے پر واجب و مسنہ اور نہ پائے وہ تو لے گا مصدق اعلیٰ منہا اس سے زیادہ عمر والا اور واپس کر دے گا الفضل زائد پیسے جو ہیں، او اخذ دونا یا مسینے سے کم عمر والا لے لے گا، واخذ الفضل اور جتنی زیادہ قیمت بنتی ہے وہ بھی اس سے لے لے گا۔ ویجوز دفع القیام فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں چیزوں کی قیمتیں دینا بھی جائز ہے، ان جانوروں کی، ضروری نہیں کہ جانور ہی دیں بلکہ ان کی قیمتیں دینا بھی جائز، ان کی قیمت لگا کے۔ ولیس فی العوامل والحوامل والالوفۃ زکوٰۃ، وہ جانور جو کام کرنے والے ہیں، جو بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں، اور جو الالوفۃ جو چارے والے ہیں، جو جانوروں کے لیے چارہ لاتے ہیں ان پر بھی ان جانوروں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ولا یاخذ المصدق خیار المال ولا رذالۃ ویأخذ الوسط، جو زکوٰۃ لینے والا ہے یہ بہت اعلیٰ مال بھی نہیں لے گا، بہت گھٹیا مال بھی نہیں لے گا، درمیانے درجے کا مال لے گا۔ یعنی جو جانور وہ زکوٰۃ میں لے رہا ہے تو یہ نہیں کہ سارے اعلیٰ جانور ان سے لے لے تو زکوٰۃ میں، اور نہ ہی بہت گھٹیا بلکہ درمیانے لے گا۔ نہیں لے سکتا مصدق زکوٰۃ لینے والا بہترین مال اور نہ ہی گھٹیا مال، اور لے گا درمیانہ۔ ومن کان له نصابا فاستفاد فی اثناء الحول من جنس ضمه الى ماله وزکاه به، جس بندے کے پاس نصاب ہو اور سال کے دوران اس نصاب کی جنس سے مال اس کے پاس آتا رہا تو وہ سارے سال گزرنے کے بعد سارے مال کی زکوٰۃ دے گا۔ کسی کے پاس دکان میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، دکان ڈالی ہے اس نے، تو یہ اتنے سارے ریک ہیں، ان کے اندر جو ہے نا وہ جب اس نے دکان ڈالی تو 5,00,000 کا سامان اس نے رکھا، اب وہ جو ہی اس کی دکان شروع ہوئی ہے ظاہر ہے تو صاحب نصاب ہے، اب درمیان میں سال کے درمیان میں کچھ مال آیا، کچھ مہینے کے بعد، کوئی 2 مہینے کے بعد، کچھ مثلا اگلے دسمبر سے پہلے پہلے آ گیا، اس نے دسمبر ختم ہونے پر اسے زکوٰۃ دینی تھی، دسمبر میں جو مال آیا ہے، جب سال پورا ہونے پر جتنا مال پڑا ہوا ہے، سال کے دوران جو مال ہے اس پر سال تو پورا نہیں نہ ہوا، لیکن جب سال کی ابتدا میں نصاب پورا تھا، آخر میں پورا ہے، درمیان میں جو مال آتا رہا